السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سب کا اسلامی فیوریٹ چینل میں پھر سے استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست شیخ محمد خالد سیف اللہ، اور میں ہوں آپ کا دوست شیخ احمد معاذ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ہم آپ سب کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ آج کا ویڈیو ہمارا پھر سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان پہ ہے، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ہے۔ دوستو، ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیں۔ چلو ویڈیو۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابوبکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی۔ لہٰذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے۔ آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پین۔ یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، با میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے با جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنے کپڑے بھی دے دیے، اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے، اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں آج کا ویڈیو ہمارا یہی تھا، اس میں آپ سب کو بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوئی ہوں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اپنے اپنے مال لانے کے لیے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچے کہ آج موقع ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی غریبی چل رہی ہے اور میرے پاس تو مال ہے، میں اگر زیادہ دوں گا تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایسا سوچ کر گھر کے لیے آدھا مال اور خود آدھا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں جو تھا پورا جھاڑو مار کے لے کر آ گئے۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی بدل دیے کہ حضرت اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا۔ تبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹائٹ کا کپڑا پہن کر رہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ٹاٹ کا کپڑا کیوں پہنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ٹاٹ کا کپڑا ان کے پاس جو بھی مال تھا، جو کچھ تھا، سب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دے دیے، کچھ نہ رہنے کی صورت میں ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ اللہ پوچھ رہا ہے کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ سے راضی ہیں؟ جو اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا اور پوری مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، ایسا رب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے، کیا حضرت ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے؟ موت مانگو تو ایسی موت مانگو یار۔ اللہ ہم سب کو مرنے کے وقت کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرمائے۔ دوستوں آج کا ویڈیو ہمارا یہی تھا، اگر اس میں کچھ ہمارے طرف سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور اسی طرح ہم آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسی طرح آپ حضرات ہماری ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے شکریہ۔ اب ہم آپ سب کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔